بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حاضر خدمت ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ خلیفہ متوکل علی اللہ جو کہ ایک عباسی خلیفہ تھا، اس کا وزیر فتح بن خاقان یہ لکھتا ہے کہ ایک بار میں خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ خلیفہ سر جھکائے سوچوں میں گم ہے، کچھ سوچ رہا ہے اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے خلیفہ کیا بات ہے، آپ فکر مند نظر آ رہے ہیں، حالانکہ آپ تو وہ شخص ہیں جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے والے، آسائشوں میں رہنے والے ہیں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کو کیا فکر لاحق ہو سکتی ہے؟ تو خلیفہ متوکل علی اللہ نے جواب دیا کہ اے فتح، بات یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف وہی شخص آسائشوں میں ہے، صرف وہی شخص جو ہے وہ عیش و عشرت میں ہے، وہی شخص سکون کی زندگی گزار رہا ہے کہ جس کے پاس کشادہ مکان ہو، جس کے پاس ایک نیک سیرت بیوی ہو، جس کے پاس بقدر ضرورت روزی ہو، نہ وہ ہمیں جانتا ہو کہ ہم اس کو تنگ کریں اور نہ ہم اس کو جانتے ہوں، اور نہ وہ ہمارا محتاج ہو کہ ہم اس کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ اب حضرات محترم، خلیفہ متوکل علی اللہ کا یہ جو قول ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس قول سے سبق یہ ملتا ہے کہ اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی جس کے پاس موجود ہے، جس کے پاس دولت موجود ہے، جس کے پاس جاہ و منصب موجود ہے، ضروری نہیں کہ وہ شخص سکون کی زندگی گزار رہا ہو، بلکہ سکون کی زندگی اور کامیاب زندگی صرف وہی شخص گزار رہا ہوتا ہے کہ جو قناعت پسند ہوتا ہے، جو قانع ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا رزق موجود ہو وہ اس پر قانع ہو۔ اور حضرات محترم، قناعت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جس شخص کو روزی کے اوپر قناعت حاصل ہو جائے تو سمجھیے وہ کامیاب ہے، کیونکہ بقدر ضرورت روزی پر جو شخص راضی نہیں ہوتا تو سمجھ جائیے کہ وہ حریص ہے، وہ حرص کا شکار ہے۔ اور حضرات محترم، حریص شخص کو کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقدر ضرورت کی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی حد ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، لیکن جو حرص ہے اس کی کوئی حد نہیں، یہ لمٹ لیس ہے۔ اور اسی طرح خلیفہ متوکل علی اللہ کے اس قول سے جو دوسری بات سمجھ آتی ہے، جو دوسرا سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو بیوی تو حاصل ہوتی ہے، لیکن ہر بیوی زندگی میں سکون کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ وہی بیوی زندگی میں سکون کا سبب بنتی ہے کہ جو نیک سیرت ہو، جو نیک ہو، صالح ہو، کیونکہ آدمی نیک سیرتی کے علاوہ جن چیزوں کو اپنی بیوی میں تلاش کرتا ہے وہ عارضی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو وہ مستقبل میں کئی قسم کے مسائل کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بیوی میں باقی خصوصیات دیکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے مقدم ہم نیک سیرتی کو رکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سیرت کا کیا، اس کے اندر جو ہے وہ خصوصیت موجود ہے، ہم اس چیز کو مقدم رکھیں۔ اور پھر خلیفہ متوکل علی اللہ کے اس قول سے ہمیں ایک سبق اور بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ گم نامی، یعنی خلیفہ متوکل نے اپنے قول کے آخر میں کہا تھا نا کہ نہ وہ ہمیں جانتا ہو، نہ ہم اس کو جانتے ہوں کہ ہم اس کو ذلیل و رسوا کر دیں یا ہم اس کو تنگ کریں، پریشان کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گم نامی جو ہے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ جب تک بندہ گمنام رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جب بندہ شہرت حاصل کر لے، جاہ و منصب حاصل کر لے، تو پھر اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، اور حاسدین کے حسد سے بچنا یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو حاسدین انسان کو اس مقام پر ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ جا کر انسان کے لیے دوبارہ پھر ابھرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کو ایسے مقام پر وہ ٹھوکر مارتے ہیں کہ انسان ساری زندگی جو ہے اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیتا ہے، اور پھر اس سے ابھر پانا، اس سے نکل پانا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تھا حضرات محترم آج کا سبق۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ریئل لائف ایگزامپل کے ساتھ اور ایک اور لائف چینجنگ لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔